ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، استاذ الشعراء رسا چغتا مرحوم۔ ویسے تو بہت سارے اشعار انہوں نے لکھے، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تیرے آنے کا انتظار رہا، تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ اور اس طرح کے کئی اشعار انہوں نے لکھے اور نئے لکھنے والوں کو بڑا پرموٹ کرتے تھے۔ اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ جملے کہے جو میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے کہ ایک ایسا وقت بھی مجھ پہ تھا کہ جب میں نشہ کرتا تھا، شراب بس روز رات کو مجھے چاہیے ہوتی، کوئی دن اس کے بغیر نہیں گزرتا تھا میرا۔ اب جب میں اس حالت میں ہوتا تو میں گھر میں نہیں جاتا تھا کہ گھر والے برداشت نہیں کرتے تھے، شرابی کو کون برداشت کرے گا۔ اچھا باہر کہیں اس حالت میں بیٹھے ہیں تو لوگ ذرا آوازیں کستے ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے پاس ایک خانقاہ تھی، ایک بزرگ کا آستانہ تھا، وہ وہاں بیٹھتے تھے، قریبی مسجد تھی، وہ وہاں بیٹھتے تھے، لوگوں کو فیض بانٹتے تھے۔ تو ان کے آستانے کے احاطے میں ایک چبوترا بنا ہوا تھا، چونکہ ان کا گیٹ ہر وقت کھلا رہتا تھا، سائلین آتے رہتے، فیض پاتے رہتے، ان سے ملتے، دعا کراتے، چلے جاتے۔ تو وہاں اس چبوترے پہ جا کے جب میں اپنی مستی میں مست ہوتا تو میں وہاں جا کر اس چبوترے پہ لیٹ جاتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی رہتی، میرا سرور بڑھتا رہتا۔ اور بابا جی جب وہاں سے نکلتے، مجھے دیکھتے، حال چال پوچھتے، میں اپنا حال بتاتا، بس میں بھی اشارہ کر دیتا ٹھیک، سلام کرتے، میں جواب دے دیتا۔ کہنے لگے کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا، جب وہاں پہنچا تو وہ جو ان کے مریدین تھے انہوں نے کئی دفعہ بھگانا چاہا کہ نکالو بھائی اس بندے کو، کون ہے؟ بابا جی نے کہا نہ پڑا رہنے دو اس کو، کوئی بات۔ کہنے لگے کہ یہ عادت بن گئی اب میری، مجھے ایک ٹھکانہ مل گیا، جب تک نشہ رہتا میں وہیں پڑا رہتا، اس کے بعد اٹھتا گھر چلا جاتا۔ کہنے لگے کہ ایک دن ایسا ہوا میرے پاس پیسے نہیں تھے، شراب خریدنے کے، بوتل خریدنے کے پیسے نہیں تھے، اور میں آ کے وہاں بیٹھ گیا، اسی چبوترے پہ لیٹا ہوا ہوں، لیکن طبیعت عجیب سی ہو رہی ہے۔ اتنے میں بابا جی وہاں سے گزرے، اسی ٹائم انہوں نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسا آج رنگ میں نہیں ہو، رسا آج رنگ میں نہیں ہو۔ میں نے کہا ملی نہیں۔ کیا کہا؟ آج ملی نہیں۔ کیا وجہ؟ پیسے نہیں ہیں۔ اچھا، انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کے مجھے دے دیے۔ کیا مریدین سارے حیران کہ یہ بابا جی کو کیا ہو گیا، آج ایک ہی ہو گیا، سب الرٹ۔ ایک دو نے تو کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے کہا ہو جائے گا، ہاں جی ہو جائے گا۔ جیسے پیسے ملے میں نے دوڑ لگا دی، گیا بھاگ گیا، جلدی سے وہ بوتل خریدی اور بھاگتے بھاگتے واپس پہنچا وہاں پہ جہاں میں پیتا تھا بیٹھ کے۔ میں نے جیسے خرید کے واپس آیا، اب میرا قدم اٹھ نہیں رہا، اندر ایک جنگ شروع ہو گئی۔ دل کہہ رہا ہے کہ رسا کیا ہو گیا تجھے؟ ایک اتنا نیک اور متقی شخص، ایک اتنا پارسا آدمی کہ خلق خدا اس کو کتنا معتبر جانتی ہے، تم اس کی اس حلال کی کمائی، محنت کی کمائی کو اس کام میں لگاؤ گے، اس کام میں لگاؤ گے؟ کہنے اب میرے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں لگاؤں، لیکن دل نے کہا نہیں۔ کرتے 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 جب میں اس چبوترے پہ پہنچا تو کیفیت ہی بدل گئی۔ میں نے وہ بوتل اٹھا کے زور سے دے ماری نیچے، گھر گیا، نہایا، اچھے کپڑے پہنے اور آ کر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھ گیا۔ ابھی فجر میں وقت تھا اور میں وہیں بیٹھا ہوا۔ بابا جی جب فجر کی نماز میں آئے تو مجھے دیکھا تو مسکرا دیے، تو گویا بابا جی کہہ رہے تھے کہ تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ بابا جی نے نماز کے بعد سینے سے لگایا، پھر ان کے حلقہ ارادت میں رہے۔ کہنے لگے کہ وہ دن اور آج کا دن، وہ جب انٹرویو دے رہے تھے، کہ میں نے اس کے بعد کبھی اس شے کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ رسا بھائی یہ فرماتے تھے کہ میرا تو ایمان اور یقین یہ ہے کہ میں نے تو چھوڑی ہی چھوڑی،
بلکہ میں سمجھتا ہوں جس پاک کمائی سے انہوں نے مجھے پیسے دیے تھے، میں تو کبھی پلٹ کے نہیں گیا، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ میخانہ بھی بند ہو گیا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا اخلاق ہے، کیا کردار ہے، کس طرح ایک شرابی کو دین کی طرف لے کر آ گئے۔ ایک ہم ہیں کہ ہر وقت سنگ ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی ملے تو صحیح۔ ہم ٹھیکیدار اتنے بڑے بن جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو آسان بنا دیں، مشکل نہ بنائیں، آپ آسان بنا دیں، قدرت آپ کے لیے پوری کائنات کو آسان کر دے گی۔ ایک دور تھا نا ہمارے یہاں، یہی چیزیں چلتی تھی معاشرے میں، جمعرات آتی تھی۔ اب تو وہ کلچر ہی ختم ہو گیا۔ ہر گلی میں آؤ بچوں شیرنی لو، کوئی ریوڑیاں بانٹ رہا ہے، کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہے، کوئی میٹھے چاول پکا کے بانٹ رہا ہے۔ سبزی لینے جاتے تھے، سبزی والا دھنیا اور تھوڑی سی ہری مرچیں ویسے ہی ڈال دیتا تھا۔ گوشت والا گوشت تولنے کے بعد تھوڑا سا ایکسٹرا جو ہے نا وہاں ایک ہڈی بوٹی الگ سے ڈال دیتا تھا۔ ہوٹلوں میں گریوی ملتی تھی، 2 لوگ ہوتے تھے، تھوڑے سے پیسے ہوں، اتنے لنگر خانے نہیں کھلے ہوتے تھے، لیکن کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا۔ آج جگہ جگہ یہ جو لنگر خانے کھلے ہوئے نا، اس وقت یہ لنگر خانے نہیں تھے۔ گھر میں پکتا تھا، پڑوس میں ضرور جاتا تھا، مسجد میں لازمی بھیجتے تھے۔ ہوٹلوں میں ہم کھانا کھانے، ایک سالن خریدنے کے پیسے ہیں، وہ خرید لیا، روٹیاں آئی جا رہی ہیں، گریوی منگا رہے ہیں، گریوی لے آؤ۔ 4 دفعہ گریوی مانگی، کسی نے منع نہیں کیا۔ آج یہ حال ہے کہ جو آدھا کلو مانگو تو 400 گرام ملتا ہے۔ 1 کلو آپ کہیں نا ذرا 1 کلو والا پیکٹ دینا، اس کو اس پہ دیکھیں لکھا ہوگا 800 گرام۔ یہ حال ہے، پھر کہتے ہیں برکت۔ وہ دور تھا کہ جب مسجد کے باہر لائنیں لگی ہوتی تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے ہم نکلتے تھے تو بچے لے کر لوگ، خواتین کھڑی ہوتی تھیں، بچے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ درود پڑھ کے دم کر دیں، بچہ صحیح ہو جائے گا۔ بچے صحیح ہو جاتے تھے۔ آج جو لائن چائلڈ اسپیشلسٹ کے باہر ہے، وہ کل مسجد کے باہر ہوتی تھی۔ ہم نے وہ طور طریقے چھوڑ دیے، تو اب کبھی وہاں لائن لگاتے ہیں، یار اس ڈاکٹر کا نمبر دے دیں، اس کا لے دیں۔ یقین تھا آج بھی اگر ہم وہی طور طریقے اپنا لیں نا، سارا سسٹم صحیح ہو جائے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے، ان کی والدہ ضعیف ہیں، فراز بھائی، تو ظاہر ایک بڑی عمر کی خاتون ہے، تو ان کو چشمہ اینک لگی ہوئی ہے، تو اب وہ گلاسز کہیں رکھ کے بھول جاتی ہیں کبھی۔ اچھا اس بندے نے کیا کیا، وہ گھر میں ڈھونڈتی ہیں، نہیں ملتی تو اپنے بیٹے کو آواز دیتی ہیں، خرام خرام، کہتا ہے جی اماں، چشمہ نہیں مل رہا بیٹا۔ اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں۔ وہ گیا، 5 منٹ میں چشمہ ڈھونڈ کے ان کو دے دیتا ہے۔ وہ ڈانٹتی ہیں سب کو، دیکھو کسی کو نہیں ملا، میرے بیٹے کو مل گیا، دعا دینے لگ جاتی ہیں۔ تو ایک دن میں نے خرم سے پوچھا کہ جب چشمہ کسی کو نہیں ملتا تمہیں کیسے مل جاتا ہے؟ اس نے کہا اماں کا چشمہ میں ہی بنواتا ہوں، جب میں بنوانے جاتا ہوں 2-4 ایکسٹرا بنوا کے اپنی ٹیبل میں رکھ لیتا ہوں کہ اماں کو کبھی ڈھونڈنا نہ پڑے، اور جب وہ ملتا ہے وہ ڈھونڈ کے واپس رکھ دیتا ہوں۔ اتنا سا کام کیا۔ آج خرم اتنا خوشحال ہے میں بتا نہیں سکتا۔ آسانی، کسی کے لیے آسانی پیدا